بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، ہم بات کریں گے کہ نور مقدم کیس جو ہے، اس جو عثمان مرزا کیس سے متعلق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، کیا اس پر اثرات ہو سکتے ہیں نور مقدم کیس پر، یا کتنے اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر ایک بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو عثمان مرزا کیس میں جو شریک ملزم ہے عمر بلال مروت، اس کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی گئی ہے۔ مختصر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنایا تھا، اب تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 17 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے مدرجات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو کیس یا مقدمہ درج بر وقت نہ کروانا جو ہے وہ کتنی بڑی وہ گلے کی ہڈی بن چکا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے تمام ملزمان کو اس کا فائدہ پہنچنے کا جو امکان ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سامنے آیا کہ ایگزیکٹ اس کیس کی ڈیٹ کیا تھی، وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ سندس اور جو لڑکی تھی سندس طاہر اور اسد رضا، ان کے نام بھی پورے سامنے آئے ہیں پہلی دفعہ اس کیس میں، اور تفصیلات بہت ساری جو پہلے کبھی بھی اس عثمان مرزا کیس میں سامنے نہیں آئی وہ سامنے آئی ہیں۔ اس پہ میں بات کر کے آگے چل کر نور مقدم اور ان کا تقابلی جائزہ جو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمر بلال مروت کی جانب سے شیر افضل مروت جو ہے وہ وکیل تھے، انہوں نے کیس کے عدالت کے سامنے رکھا، اور اس میں سارا وہ جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رول نہیں بنتا، مختلف پیرائے میں انہوں نے بتایا تھا۔ اور ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اس کورٹ آرڈر میں بھی لکھی گئی ہے جیسے طارق محمود جہانگیری نے، کہ انہوں نے جو اکیوزڈ کے جو وکیل تھے اس نے کہا کہ آپ نے فیصلہ جو سوشل میڈیا پر جو آراء آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پر جو کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر جو اوپینین بنائی جا رہی ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ قانون کی نظر میں فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ کورٹ آرڈر میں بھی عدالت نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 6 جولائی کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ 7 جولائی کو فرحان شاہین جو کو اکیوزڈ ہے، اس میں آلریڈی گرفتار ہے اڈیالہ جیل میں، 7 ملزمان اس میں گرفتار ہیں۔ 7 جولائی کو اس نے یہ بیان دیا، اس بیان کی وجہ سے عمر بلال مروت کو 9 جولائی کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو شناخت پریڈ ہوئی اڈیالہ جیل میں، اس کے بعد اس ملزم کو شناخت جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ عدالت آگے جا کر اپنے آرڈر میں لکھتی ہے، ججمنٹ میں لکھتی ہے کہ پنجاب فرانزک ایجنسی سے جو پولیس نے ویڈیو فرانزک کروائیں، اور 23 جولائی کی رپورٹ کے مطابق عثمان ابرار، حافظ عطاء الرحمان اور عدارس قیوم بٹ یہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کی فرانزک جو رپورٹ تھی یہ بھی پہلے سامنے نہیں آئی تھی، پہلی دفعہ عثمان مرزا کیس کی فرانزک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ آگے جا کر عدالت لکھتی ہے کہ رپورٹ میں کہا گیا کہ 7 ملزم جو ہے وہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، پولیس کی جو رپورٹ ہے اس میں، اور پولیس رپورٹ کے مطابق عمر بلال ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ جو ہے وہ عدالت نے لکھا ہے کہ یہ ملزم نظر نہیں آ رہا تھا، اور آڈیو تجزیے میں بھی اس کا کہیں رول جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی۔ تاہم عدالت آگے جا کر لکھتی ہے کہ I-10-4 کے ایک جو گھر ہے اس ملزم کا، اس سے پولیس نے ملزم سے 1 لاکھ روپیہ ملزم کے کہنے پر ریکور کیا۔ یہ پولیس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ آگے جا کر عدالت یہ لکھتی ہے جیسے طارق محمود جہانگیری کے ویڈیو بنانے، کپڑے اتروانے، گینگ ریپ، ڈکیتی، بطہ خوری یا متاثرین پر جنسی تشدد سے متعلق 161 یا 164 کی متاثرین کے بیانات میں کوئی ایسا الزامات جو اتنے پڑھے ہیں میں نے، عدالت لکھتی ہے کہ ایسا کوئی الزام نہیں لگایا گیا۔ ملزم پر واحد الزام یہ ہے کہ وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ آگے جا کر عدالت لکھتی ہے کہ یہ میں وہ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ یہ وقوع تھا 18 نومبر 2020 کا، پہلی دفعہ یہ سامنے آیا ہے کہ یہ 18 نومبر 2020 کو E11 کے جو عثمان مرزا کا فلیٹ تھا، عثمان ابرار کا، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور عدالت آگے جا کر لکھتی ہے کہ قانون کے مطابق فوری طور پر اس کی FIR درج کرانا ضروری تھا، اس لیے FIR درج کرانا ضروری ہے کہ تاکہ وہ رجسٹر ہوتی ہے، اس کے بعد جو ملوث ملزمان تھے ان کو سزا ہو سکتی۔ اور اس میں عدالت نے یہ کہا کہ یہ ہم کنونس نہیں ہیں کہ متاثرین نے نفسیاتی پریشر کی وجہ سے یہ رپورٹ جو ہے وہ درج نہیں کروائی۔ ہینیس کرائم میں بچوں کے ساتھ بھی یا بچیوں کے ساتھ بھی اگر کوئی کرائم ہوتے ہیں اس کی FIR درج ہوتی ہیں، ان میں ٹرائل ہوتا ہے، ان میں ملزمان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ عدالت نے یہ باقاعدہ طور پر اس میں لکھا ہے، اور اس میں جو کیس کا اندراج ہے 28 نومبر کو نہیں ہوا اور 6 جولائی 2021 کو ہوا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 7 ماہ کے بعد یہ اندراج ہونا جو ہے وہ بڑا سوالیہ نشان اس نے چھوڑا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے بھی کیس کمزور ہوگا، اور اس کا فائدہ جو ہے دیگر ملزمان کو بھی پہنچنے کا امکان ہے آگے چل کر۔
اب عدالت آگے جا کر لکھتی ہے کہ وہ تو ہوتا رہا ہے، اور سندس طاہر جو اس میں لڑکی ہے جو متاثرہ، اس کی عمر 28 سال ہے، اور اسد رضا کی عمر جو ہے وہ عدالت نے لکھا ہے کہ 27 سال ہے۔ دونوں سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ان کو جو ہے وقوع کے وقت ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ان کو فوری طور پر جو ہے رپورٹ درج کرانی تھی، تاکہ ملزمان کے خلاف انکریمنیٹنگ مٹیریل جو ہے وہ سامنے آتا، ان کو سخت سے سخت سزا دی جا سکتی۔ وہ 28 نومبر کا عدالت حوالہ دے رہی ہے کہ یہ فوری طور پر آپ نے مقدمہ درج کروانا تھا، اور مقدمہ درج نہ کروانے کی وجہ سے ہوا کیا ہے، کیس کیوں کمزور ہوا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے سارے ملزمان پر پڑ سکتا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ہمیں بھی بطور شہری جو ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ چیزیں جو ہے بر وقت کی جائیں، تاکہ جوڈیشری پر برڈن آتا ہے، لیکن جب ظاہر سی بات ہے عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ریکارڈ کو دیکھ کر، ریکارڈ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ عدالت آگے جا کر لکھتی ہے کہ اس وقت جو میڈیکو لیگل ثبوت تھا وہ بہت عام ہوتا ہے، وہ بھی اس میں موجود نہیں ہے کہ اسی وقت کو میڈیکل کروایا جاتا۔ کیمیکل ایگزامینر جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ ڈی این اے رپورٹس جو نور مقدم کیس میں آئی ہیں سامنے، آپ کو پتہ ہے ڈی این اے رپورٹس جو ہیں وہ بھی ریکارڈ میں موجود نہیں ہے۔ عدالت یہ کہتی ہے، اور 7 ماہ کے بعد ایف آئی آر ہوئی ہے، اور وہ ایف آئی آر بھی سید عاصم غفور جو ایس ایچ او گھولڑا ہے اس کی شکایت پر ہوئی ہے، مدعی نے ایف آئی آر وہ نہیں کروائی۔ تو یہ 4-5 وہ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے اس کیس کو کمزور کیا ہے، عثمان مرزا کیس کو کمزور کیا ہے۔ عدالت آگے جا کر لکھتی ہے کہ مختلف حوالے جو ہے سپریم کورٹ کے دیے گئے جہاں ریپ کیسز میں ضمانتیں منظور کی گئیں، اور اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو 161 کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے کہ اس کی ویلیو کو ڈٹرمن کرنا، اور ویلیو کتنی اس کو بطور ایویڈنس جو ہے ٹرائل میں اس میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کا بھی ذکر کیا ہے عدالت نے اس میں۔ اور آگے جا کر عدالت یہ لکھتی ہے کہ بغیر کوئی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ملزم کو اس میں نہیں رکھا جا سکتا، ملزم جو ہے اس کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا جب تک کہ اس کے خلاف ایک بادی النظر میں بھی کیس بن رہا ہو، اس کے بعد ہی اس کو وہ کیس جو ہے وہ اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ عمر بلال مروت جو ہے یہ شفا میڈیکل کالج جو H8 کا ہے وہاں پہ فزیکل تھراپی کا طالب علم ہے۔ اس کیس میں تفتیش مکمل ہو چکی ہے، پرانا اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کو دستیاب بھی نہیں، پولیس نے انویسٹیگیشن مکمل کر لی ہے، اور بغیر ٹرائل کو اس ملزم کو اندر رکھنے کا کوئی جو ہے جواز نہیں۔ اب آتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو کہ نور مقدم کیس پہ اس کے کوئی اثرات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ وہی باتیں جو عدالت نے لکھی ہیں کہ اس میں جتنی بھی تقاضے جو ہے میڈیکل لیگل جو رپورٹ ہے، جو ٹیکنیکلی جو عدالت نے لکھا ہے، اس کے علاوہ ڈی این اے ٹیسٹ ہیں وہ کروا لیے گئے ہیں۔ یہ تمام تقاضے جب تک پورے نہیں ہوں گے تب تک جو ہے نور مقدم کیس میں بھی لکونہ رہ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی سکم رہ سکتا ہے۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ پولیس کو اس کیس کو، اس آرڈر کو، اس ججمنٹ کو پڑھ کر آگے چلنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے لکونہ اس دوسرے کیس میں نہ ہوں، تاکہ وہ کہیں پہ کمزور نہ ہو، کیونکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے ملزمان جو ہے بڑھائے جا رہے ہیں اس سے کیس کمزور ہوگا، اس میں جو سزائیں ہیں وہ کم ہوں گی، کیونکہ 6 ملزمان جو ہے اب تھراپی ورک والوں کو بھی اس میں ڈالا گیا ہے، مالی چوکیدار اور وہ تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ملزمان زیادہ ہوں گے، یہ جتنے بھی فوجداری کے ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس پہ امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑے گا، اس کو کمزور کرے گا۔ تو یہ تھی ناظرین جو عثمان مرزا کیس میں عمر بلال مروت کی ضمانت ہوئی ہے، اس پہ 17 صفحات کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ، اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔